الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ربیع الاول شریف 1445 ہجری کے 8ویں شب ہے اور ہماری یہ 7ویں محفل ہے جس میں ہم نے وحی کا نزول، پہلی وحی اور کچھ اس سلسلے میں واقعات بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں اور کچھ اور روایتوں کے ساتھ ہم نے سماعت کیا۔ ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے مختلف موقعوں پر لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی سمجھ کے مطابق قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کا جو حصہ ہوتا، کون سی صورت ہے، کون سی صورت کی یہ کون سی آیتیں آئیں گی، کس سے پہلے آئیں گی، کس کے بعد آئیں گی، وہ حضور ارشاد فرماتے۔ پھر نمازوں میں اسی ترتیب سے تلاوت ہوتی اور اسی ترتیب سے صحابہ کرام یاد کرتے، اور اسی ترتیب سے جب جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دور فرماتے اس کی، اس طرح سے یہ مختلف صحابہ کرام کو مختلف قرآن شریف، کسی کو پورا قرآن شریف یاد ہوتا، کسی کو کچھ حصہ، کسی کو کچھ حصہ، اس طرح سے یاد ہوتا۔ اسی طرح سے مختلف اس زمانے میں یہ کتابوں جیسا تو رواج تھا نہیں، تو وہاں پہ جو چلن تھا جیسے کھجور کے پتے یا تو پتھر کی تختیاں اور شاخ اور اس طرح سے وہ چمڑے وغیرہ پر یہ قرآن شریف کی کبھی کچھ صورتیں، کبھی کچھ آیتیں، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، اس طرح سے یہ سب الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ لوگوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اس میں پھر کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جب ظاہری زندگی کے کچھ مہینے تھے، اس میں ایک شخص ظاہر ہوا اور اس کا قبیلہ، اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد یعنی بہت بڑا عرصہ گزر گیا اس دونوں کے درمیان، اور صلح حدیبیہ کے بعد اور پھر فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا کہ پھر ہر جگہ پر یہ اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مختلف جگہوں سے، شہروں سے، الگ الگ قبیلوں سے، کبھی کبھی اس کے کچھ افراد آتے، پھر بہت زیادہ افراد بھی آتے، حضور کے پاس آتے اور کہتے آپ کیا دعوت دیتے ہیں، آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، گواہی دیتے، اسلام کی تعلیم سیکھ لیتے۔ پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ وہیں پہ رہتے کتنے دنوں تک، کچھ مہینوں تک، اور اسلام کو سیکھتے ان کے ساتھ رہ کر، پھر اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے قبیلے میں جاتے اور وہاں اپنے قبیلے والوں کو وہ اسلام سکھاتے، دین سکھاتے، عبادت کے طریقے سکھاتے، احکام سکھاتے۔
اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے کبھی ایک، کبھی دو، کبھی جیسی ضرورت، جیسا موقع صحابہ کرام کو روانہ فرماتے، پھر یہ ان کے قبیلے میں جاتے، ان کے علاقے میں جاتے، وہاں پہ صحابہ کرام رہتے اور اسلام سکھاتے، احکام سکھاتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے آج کل علماء کرام لوگوں کو سکھاتے ہیں، قرآن بھی سکھاتے ہیں، مسائل بھی سکھاتے ہیں، حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ ہوا کہ ایک وفد آیا جو یہ اسلام لانا چاہا اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اس میں ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و شوکت ہے کہ وہاں جب آپ بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام ایسے بیٹھتے ہیں گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی آواز اونچی کرنے کی جرت نہیں کرتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں پہلے کر لوں، وہ کہتا ہے میں پہلے کر لوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کا حال یہ تھا کہ ایک اور جگہ پر جب آتا ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہ کہ جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام پروانہ وار آس پاس ایسے کھڑے رہتے کہ وضو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، یہاں تک کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی فرماتے تو صحابہ کرام ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ حضور جب ناک صاف فرماتے تو صحابہ کرام اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اور اتنا دوڑتے کہ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ مجھے لگا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور تلواریں چلائیں گے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ حضور اگر تھوک مبارک بھی، اگر لعاب دہن مبارک کو بھی اگر تھوکتے ہیں تو یہ فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسموں سے لگا لیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑنے تک آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ظہر میں تو نے لیا تھا، عصر میں مجھے لینے دے، عصر میں تو نے لیا تھا، مغرب میں مجھے لینے دے۔ اس طرح سے یہ جب قریش کے جاسوس آیا تھا یہی حدیبیہ کے موقع پر، تب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی کیا ہوا پانی، اور اگر وہ تھوک مبارک بھی اگر وہ ڈال دیں اور اگر اپنا ناک بھی صاف کریں، صحابہ کا عشق رسول اور تعظیم مصطفیٰ کا حال یہ تھا کہ اس کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور مل لیتے ہیں چہروں پر۔ یہ تھا صحابی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری اپنی مخلوق میں سے اپنے محبوب کے لیے جن لوگوں کو چنا ہو، ہم جیسے کیوں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوں نا، ہم نہیں ہوں گے، ہم ہیں ہی ایسے۔ تو وہ الگ ہی ان کی مٹی تھی اور الگ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہوا تھا اور اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ آج ایک اپنے مہربان باپ، اپنے بیٹوں سے محبت کرنے والا، اپنے بیٹے پر رحم کرنے والا، اپنی بیٹے کی بھلائی چاہنے والا باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کے دوست برے ہوں۔ وہ نگرانی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، کیا اس کی صحبت میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ تو پھر سوچیں کہ جب آج ایک عام باپ اپنے بیٹے کو کسی غلط لوگوں کا ساتھ گوارا اور پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ ارحم الراحمین اپنے محبوب کے لیے برے لوگ اور غلط لوگوں کا انتخاب کیسے فرماتا؟ تو اس نے جو بہترین طبقہ تھا، انسانوں میں بہترین لوگ تھے، وہ صحابہ کے طور پر اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو یہ آخر میں، یہ تو حدیبیہ والا واقعہ تھا، وہ کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا وہ متن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ جو وفد آیا تھا یمامہ سے، اس میں ایک خبیث بوڑھا شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم ہے اور اتنا ادب ہے کہ وہ لوگ
ان کے سامنے کچھ بولتے ہی نہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، اور اگر وہ حکم ارشاد فرما دے تو پورا کرتے ہیں. اور یہ سب دیکھا تو اس کو لگا کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی بادشاہ یا ایسا کچھ ہے. بادشاہوں کا بھی ایک طرح کا رعب اور اس طرح کا دبدبہ ہوتا ہے. کوئی بھی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کا دبدبہ ہوتا ہے اس نے چھوٹوں پر. اب یہ تو گلوچ اور تھی، یہ تو رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو شان اور وہ عطا فرمائی تھی. لیکن اس کو یہ ہو گیا کہ یہ تو کچھ جیسے بادشاہ اور بڑے لوگوں کا، امیر لوگوں کا ہوتا ہی ایسا کچھ ہے. تو اس کے من میں لالچ آئی، اور جس کی فطرت میں خباثت ہونے، جس کی فطرت میں خرابی ہونے، تو وہ پھر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے. یہ فطرت کا سوال ہوتا ہے. اگر ایسا فطرت والا آدمی اگر علم حاصل کر کے عالم بھی بن جائے نا، تو اپنی خباثت سے اور اپنی برے کاموں سے یہ باز نہیں آتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ شخص نے دیکھا، تو ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اور ایک میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، ایک آدمی صرف. اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم قریش سے ہو، تم یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف اور یہ سب حجاز وہ سب تمہارا ہے، تمہارے ماننے والے ہیں، تمہارے پیروکار ہیں. اور میں تھوڑا دور سے آیا ہوں، یمامہ کے قریب، یمامہ سے آیا تھا، وہ یمامہ کے قریب سے آیا تھا. اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبوت کو آدھی آدھی کر لیتے ہیں، یعنی ان پردیش کو تم سنبھالو، وہ پردیش میں سنبھال لیتا ہوں، ان کے ماننے والے مجھے نبی مانے. اب یہ کوئی ایسی بات تھی؟ ان کو لگا کہ یہ بادشاہ تھے. اور اس نے یہ سمجھا کہ اگر مکہ اور مدینہ اور یہ اس طرف والے سب تمہارے ساتھ ہیں تو اس طرف والے میرے ساتھ رہیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری لڑائی ہوگی. یعنی اس طرح سے بادشاہوں کا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو اس طرح سے چلتا رہتا ہے. آج کل کیسے چناؤ میں ہوتا ہے، یوں ہرا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کو پکڑیں گے، پھر جو ستا پر آتا ہے پھر دوسروں کو پولیس بھیجتا ہے، ریڈ کرواتا ہے، کیس مقدمے درج کرواتا ہے، ستاتے ہیں اس طرح. تو وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے. بادشاہوں کا ویسا ہی ہوتا ہے کہ جس کا جتنا علاقہ ہوتا ہے پھر وہ دوسرے کے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، پھر دوسرا والا اس سے لڑتا ہے یا تو سرنڈر ہو جاتے ہیں. تو اس نے ایسا کچھ سمجھا. اب خبیث تھا پہلے سے. اب اس نے یہ شرارت شروع کی. حضور نے منع فرما دیا کہ تجھے اتنا حصہ بھی اس میں سے نہیں ملے گا. یہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا ہے. آخر کار وہ دھواں ہو کے چلا گیا کہ محمد نے میری بات نہیں مانی. پھر اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مان رہے ہیں، تو حضور کی شان کیا کیا ہے، یہ تو تعظیم ہے. پھر دیکھا کہ حضور سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. کنویں کا پانی اگر کھاری ہے اور حضور اگر لعاب دہن اس میں ڈال دے تو وہ پانی سب سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے. کسی کی آنکھ نکل آتی ہے، حضور وہاں پہ تھوک مبارک لگا کر آنکھ کو رکھ دیتے ہیں، تو یہ آنکھ جو نہیں نکلی تھی اس سے زیادہ خوبصورت بھی نظر آتی ہے، روشن اور چمکدار ہو جاتی ہے. کسی کے لیے دعا فرما دیتے ہیں تو وہ قبول فوراً ہو جاتی ہے. اور کبھی غیبی خبر دے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا یا یہ ہونے والا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی کثرت سے ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی شک تھا ہی نہیں، تب بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. جو آپ نے فرما دیا پورے سب ایمان والوں کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، حضور سے جو فرما دیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، پکی بات ہے بالکل. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ گیا اور پھر اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور باتیں جیسے حضور کو دیکھا تھا اس طرح سے اپنی چالو کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. کسی کے لیے دعا کر دیتا، کسی کے لیے کرتا. اب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قریشیوں میں ہیں اور مکہ اور مدینہ والے ان پر ایمان لائے، وہاں اس طرف کے میں طرف میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور اس نے اپنا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اس کو کہتے ہیں کذاب. حضور کے زمانے میں ہو یا حضور کے زمانے کے بعد ہو، اب جو کوئی بھی بعد میں پیدا ہونے والا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو کذاب کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آخر میں جو دجال آئے گا بڑا والا، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں دجال آنے والا، اس دجال سے علاوہ 30 دجال ہوں گے جو ہر کوئی یہ
گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اس کا شخص کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اب مسیلمہ نے کیا کیا کہ اس نے اپنا سسٹم چالو کیا اور لوگوں کو وہ جاتی واد اور خاندان اور پرانت واد میں لگا کر یہ اس کے ماننے والے ہونے لگے، اور اس طرح سے دوسرے 2-3 لوگوں نے بھی اس طرح سے دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا، لیکن پھر آخر ایام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اور یہ شخص تھا اب حضور کے وصال کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے۔ کئی سارے آس پاس میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کسی نے کیا کہا، کوئی پھر اسلام سے ہٹ گیا اور یہاں پہ مسیلمہ کذاب آ گیا۔ وہاں پہ یمن میں دوسرا تھا اسود عنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو تو حضور کی ظاہری زندگی میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سے الگ الگ علاقوں میں یہ سب باتیں ہونے لگی، حالات بہت نازک ہو گئے۔ اسی میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ حضرت ابوبکر فی خلافت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب آپ کا حضور کا نائب اور خلیفہ کون بنے، کیونکہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی سعادت کہ حضور کا خلیفہ اور حضور کا نیابت، اللہ اکبر۔ تو اس میں ہوتے ہوتے مسیلمہ کذاب سے اتنی سخت جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ یمامہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی جنگ ہوتا جہاد کے لیے صحابہ کرام کو بھیج دے، تو بدری صحابہ کرام جو تھے، جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کی فضیلت زیادہ ہے دیگر صحابہ سے، تو ان کی اتنی فضیلت اور قدر و منزلت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بدری صحابہ کرام کو نہ بھیجتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، آپ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ بدری صحابہ کرام کو یہ کسی مورچے میں جانے سے یہ بچا کرتے تھے، لیکن جنگ یمامہ اتنی خطرناک جنگ تھی اور اتنا شدید تھا کہ بدری ہو یا غیر بدری ہو، تمام کے تمام کو وہاں بھیجا گیا، اور اتنا سخت مارکا تھا کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی وہاں پہنچ گئے تھے، دوسری جانب سے خالد بن ولید بھی اپنا لشکر لے کر مختلف مارکہ سر ہونے کے کرتے وہاں پہنچے، وہ نہیں ہو رہا تھا، اور اتنی شدید وہاں پہ جنگ ہوئی تھی کہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تقریباً 200 سے کچھ اوپر یا 300 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ پوری اتنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں تقریباً 300 کے آس پاس شہید ہوئے ہیں، لیکن صرف جنگ یمامہ ایک جنگ میں تقریباً 1400 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب جب 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں سے 700 صحابہ کرام وہ تھے جن کو قرآن شریف زبانی یاد تھا، قاری قرآن تھے۔ 700 صحابہ کرام ایسے شہید ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ جن کو قرآن شریف پورا یاد تھا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ محدث ہیں، عمر انہی میں سے ہے کہ یہ محدث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر القاء فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، تو ان کے دل میں وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں جو جس کو نہیں آتی، دوسروں کو نہیں آتی، ان کے دل میں آتی۔ یہ محدث تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک ساتھ 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے جو قرآن شریف کے حافظ تھے۔ اگر اسی طرح جنگیں چلتی رہیں اور اسی طرح قرآن شریف یاد رکھنے والے سارے کے سارے صحابہ کرام ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، تو پھر قرآن شریف کا تو بہت سارا حصہ ایسے ہی چلا جائے گا، ہم کیسے پھر دیکھ پائیں گے کہ کس میں کیا ہے؟ اور لوگوں کو کسی کو کچھ یاد ہے، کسی کو کچھ یاد ہے۔ اب جس کو سب کچھ یاد ہے، پورا قرآن، وہ اگر اس طرح سے شہید ہو جائیں تو پھر کیا ہوا وہ ہم اس حدیث میں سنتے ہیں۔ سنیں گے آپ
ایک مرتبہ ادب سے درود شریف پڑھ لیں، ادب سے بیٹھ جائیں، میں حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل قرآن، حدیث نمبر باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4986، اور تفسیر قرآن میں بھی باب تفسیر قرآن بخاری شریف کی جو ہے اس میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ آپ پہلے متن سماعت کریں ادب سے۔ ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ان عمر اتانی قال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء بمواد فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر ما كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك في ذلك قال زید قال ابو بکر انك رجل شاب عاقل فلا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه۔ ابھی تھوڑا ترجمہ سماعت کر لیں، آگے پھر پڑھتا ہوں حدیث۔ حضرت صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یمامہ کا جو جنگ کا جو سلسلہ تھا، اب ڈائریکٹ یمامہ بولتا تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آتا، اس لیے میں نے وہ پوری بات بتائی کہ یہ جنگ یمامہ کیسے ہوا اور کس طرح کے واقعات اس میں ہوئے۔ تو جنگ یمامہ کے دنوں میں یا ان کے بعد جو کثیر صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو کہ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ، کہ یہ جنگ یمامہ اور اس میں جو شہادتیں ہوئیں اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، مجھے بلاوا بھیجا، مجھے بلایا، تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ، تو وہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں پہ تشریف فرماتے حضرت ابو بکر کے پاس تھے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا ان عمر عطانی، کہ حضرت عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا قال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن، کہ قتل اور یہ جنگ اتنی شدید ہوئی کہ اس میں دیگر 1400 صحابہ کرام تو شہید ہوئے، صحابہ کرام اتنے بھاری تعداد میں شہید ہوئے، اس میں حافظ قرآن تھے جن کو بہت یعنی پورا قرآن شریف یاد تھا، جو حافظ تھے جس کو قاری کہتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں، تقریباً 700 کے قریب۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر میرے پاس آ کر یہ کہیں، اور پھر کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انی اخشى ان يستحر القتل بالقراء بمواتنا فيذهب كثير من القرآن، کہ حضرت عمر نے پھر کہا کہ اگر اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہیں اور اسی طرح سے واقعات رونما ہوتے رہے تو پھر اور اسی طرح سے ان میں جو قرآن شریف کے حافظ ہیں
وہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن شریف کا بہت زیادہ حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم پھر آگے چل کر یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ یہ کیونکہ وہ حافظ تو سب شہید ہو گئے اور ایک کے بعد ایک چلے گئے, پھر بہت مشکل اور پریشانی اور آزمائش ہو سکتی ہے. تو پھر حضرت عمر نے پھر یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہا کہ انی ارا ان تأمر بجمع القرآن. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمائے. ابھی تک تو مختلف جگہوں پہ تھا, الگ الگ جگہوں پہ تھا, کسی کو سینوں میں تھا, چمڑوں میں تھا, پتھروں میں تھا, چھال پتوں پر تھا, اس طرح سے مختلف جگہ پہ تھا. تو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ امیر المومنین ہیں, قرآن شریف کو ایک جگہ پہ جمع فرما لے کہ اگر پھر بعد میں شہادتیں ہوتی ہیں یا بعد میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک کاپی قرآن شریف پورے کا پورا ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے. یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا. اب قلت لعمر, حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں, تو وہ کام کیسے کر سکتا ہے جس کو رسول اللہ نے نہیں فرمایا. رسول اللہ نے تو ایک جگہ پہ اس طرح سے جمع نہیں فرمایا ہے, انہوں نے تو لوگوں کو سکھا دیا, لوگوں نے یاد کر دیا, لکھنے والوں نے لکھ لیا, مختلف جگہ پہ ہے. اب رسول اللہ نے ایک جگہ پہ جمع نہیں فرمایا تو میں کام وہ کیسے کر سکتا ہوں. اس سے آپ کو اس میں یہ بھی جواب ملے گا جو بد مذہب کہتے ہیں کہ یہ کام رسول اللہ پاک نے کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, تم کیوں کرتے ہو. اب یہاں پہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کہا کہ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں نہیں فرمایا. ورنہ آپ ہی حکم فرماتے کہ ایک جگہ پہ لا کے اس کو کتاب بنا کے رکھ دو, لیکن ایسا تو اس کے زمانے میں ہوا نہیں, تو میں کیسے. تو فرماتے قالا, حضرت عمر نے جواب دیا ہو واللہ خیر, کہ اللہ کی قسم اس میں بھلائی ہے, یہ بہتر ہے. اس کو چھوڑنے سے اس کا جمع کرنا بہتر ہے, اسی میں بھلائی ہے. پھر حضرت ابو بکر آگے فرماتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مجھ سے برابر بات کرتے رہے, برابر بحث کرتے رہے, برابر مجھے سمجھاتے رہے. حتی شرح اللہ صدری فی ذالک, تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس سلسلے میں کھول دیا. فَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عمر, تو اس سلسلے میں بھی وہی بات اور نتیجے پہ پہنچا ہوں جو حضرت عمر رائے. تو حضرت عمر کا کہنا ہے, میرا کہنا بھی یہی ہے کہ قرآن شریف کو یہ سب جگہ سے جمع ایک کر کے ایک جگہ پر ایک کاپی اس کی بنا لی جائے. اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت سے فرمانے قال زید قال ابو بکر, حضرت زید فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے فرمایا انکا رجل شاب عاقل لا نتہمک, کہ زید بے شک تم جوان ہو, تم عقل مند ہو, اور ہمیں تمہارے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تم معاذ اللہ جھوٹ بولو گے یا کوئی غلط کام کرو گے, یا تو تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی یا کوئی اور قسم کا, ہم کسی طرح سے تمہیں عیب نہیں لگاتے. اور پھر آگے فرمایا وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور زید تمہاری بات یہ بھی ہے کہ تم رسول اللہ کے زمانے میں وحی کو لکھا کرتے تھے. جو وحی الہی نازل ہوتی تھی ان میں سے ایک وحی لکھنے والا زید بن ثابت بھی تھے, وہ لکھا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جو لکھنے والا ہوگا اور حضور کے ساتھ اس طرح سے جس نے وقت گزارا ہوگا اس کو قرآن کے بارے میں زیادہ معلومات ہوگی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی یہ شان ہے. پھر آگے حکم ارشاد فرمایا, امیر المومنین تھے, حکم دیا فتتبع القرآن
فجمعہ، کہ اب تم قرآن شریف کو ہر جگہ سے اکٹھا کرو، جہاں جہاں الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا ہے ان تمام کو ایک جگہ پہ لاؤ، فجمعہ، اور اس کو جمع کر دو۔ اللہ، اب ہمارے پاس ایسے ہی پہنچ گئے حسینی کمیٹی میں، کہاں قرآن شریف کتنا ہدیہ لے، 150 200 روپے لا کے رکھ دیا، اور پھر لا کے کہاں رکھا؟ یہاں مسجد میں، یہ پڑھے دیکھو، ہے نا، یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں، اس میں دیکھو اس کے اصالہ ثواب، اس کے اصالہ ثواب، ادھر ادھر اوپر اتنے سارے پڑے ہوں گے۔ کئی بھی مسجد میں چلے جاؤ آپ کو قرآن شریف کی پیٹیاں ملے، یہاں پڑا ہوگا، ممبر کے پاس پڑے ہوں گے، وہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے۔ لوگ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ مسجد میں آنے والے قرآن پڑھے اور اس کے باپ کو ثواب ملے۔ میں کہتا ہوں جب تیرے باپ کے لیے تو نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا کیوں پڑھے گا؟ گھر میں تو پڑھتا نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ بولے پڑھتا نہیں آورت نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ نمازوں کے بعد اور دوسرے وقتوں میں کوئی قرآن شریف لے کر بیٹھتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں۔ حالانکہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ جب بھی نماز پوری ہوتی ہے تو آدھے سے زیادہ لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان، یہاں پہ تو رمضان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور پڑھنا آئے گا بھی نہیں آپ کو، کیونکہ پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر بھول نہ جائے اس کے لیے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، مسلسل اس کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے مدرسے بنائے کئی جگہوں پر، مولوی میں، محلے میں، جگہ کیونکہ وہ آسان ہے۔ تو اتنا آپ یہ مت سمجھے، میری باتوں سن کے کوئی یہ تصور نہ لائے کہ آپ نے بھی ایک مدرسہ بنایا۔ یہ مدرسے بہت ہیں۔ مدرسہ بنانے میں تو کیا ہوتا ہے، آدمی کو کبھی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے کا خرچ کیا، ایک چوکھٹائی تو بنانا ہے، بنا لیا، چلانا مین کام ہے۔ اور چلے گا نہیں، کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ بنانے والوں نے بنانے کا خرچہ کیا ہے، چلانے کے لیے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن لوگ سیکھیں، لیکن کیسے سیکھیں؟ کہ بولے فرشتہ آئے اور سکھا کے چلا جائے، کیونکہ تنخواہ ان سے نکلتی نہیں۔ اور جہاں پر کالج اور اسکول کے ٹیچر اور پروفیسر کی تنخواہیں 25,000 ہزار ہو، کپڑا کا بھی دھونے والے کی تنخواہیں 12,000 اور 15,000 ہو، 20,000 ہزار ہو، اور وہاں پر تم ایسے مولانا کو ڈھونڈتے ہو کہ 3,000 اور 4,000 اور 5,000 دو گے، وہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے پاس کبھی کوئی مسجد بنانے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے یوں پھولتے لوگ آتے ہیں، ایسا مسجد بنائے ہوتا، دعا کر جا، یہ نام رکھیں گے، وہ نام رکھیں گے۔ میں نے کہا مسجد تو بن جائے گی 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، 4 کروڑ کی، راجستھان سے، دہلی سے، ممبئی سے، وہاں سے ممبر آ رہے ہیں، یہاں سے مینارے آ رہے ہیں، 10-10 لاکھ کا مینارہ لگایا ہوا ہے، لیکن پھر 2 سال کے بعد جب مسجد سے گزر ہوتا ہے تو وہاں پہ 15 لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ مسجد کا یہ جو عمارت ہے اس پہ لوگ خرچہ کر رہے ہیں، لیکن ایک مسجد کیسی تھی، مسجد نبوی شریف، جو کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی تھی، لیکن ان کا امام الانبیاء تھا، تو اس نے لوگوں کو گھر چلانا بھی سکھایا، تجارت چلانے بھی سکھائی، مذہب و دین کے کام بھی سکھائے۔ اور وہی مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کون سی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے تھے، صحابہ کرام کون سی اسکول میں جاتے تھے، کون سے مدرسے میں جاتے تھے؟ ایک ہی کام ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے، ان کی محفل میں بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ان سے مشورہ کرتے، وہ جو حکم ارشاد فرماتے ان کے مطابق کرتے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ کی بارگاہ سے
मस्जिद नबवी शरीफ से, कोई अलग से ऑफिस नहीं थी, कोई अलग से हेड क्वार्टर नहीं था, वही मस्जिद से वो काम होने लगे कि कुरान के हाफिज भी पैदा हो गए, मुहद्दिसीन भी पैदा हो गए, मुफस्सिरीन भी वहीं से पैदा हुए, मुजाहिदीन भी वहीं से पैदा हुए, यहाँ तक कि उस जमाने की दो सुपर पावर रोम और फारस को सहाबाए किराम है कुछ ही सालों में अबू बकर सिद्दीक के 2 साल ले लें और उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम के 3-4 साल के अंदर कुल मिलाकर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद 5-7 साल 10 साल के अंदर में सहाबाए किराम ने 2 सुपर पावर रोम और ईरान, जैसे आजकल अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े लंबे चौड़े हथियार हैं, बहुत ज्यादा इनके पास माल है, सैनिक है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। उस जमाने में रोम और ईरान के पास सबसे ज्यादा ताकतवर थी। आप नक्शा देखेंगे, मैप में जाके देखें, आपको पता चलेगा। अभी जो सऊदी अरबिया है उसके एक तरफ ईरान और इराक वो सब मिलेगा, ये ईरान था, और दूसरी तरफ जो आपको मिलेगा मुल्क शाम वगैरह, वहां पे रोम था। सहाबाए किराम हुजूर का दामन क्या पकड़ा, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना पॉलिटिकल साइंस में सीखा, कुछ भी नहीं, 2 सुपर पावर को उलट के रख दिया, अपने कदमों के तले रौंद के रख दिया, और फिर इतनी अच्छी सल्तनत चलाई, इतनी अच्छी सल्तनत चलाई कि आज तक हजरत उमर जैसा कोई हुक्मरान और कोई गवर्नर नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को चलाने वाला नहीं मिल रहा है। मुझे बताओ कि उन्होंने किस तरह से शासन करना कहां से सीखा था? वहीं से सीखा। देश कैसे चलाना वहीं से सीखा था। जिसने घर चलाना भी सिखाया था, जिसने नमाज पढ़नी सिखाई थी। आई बात समझ में? तो जब इमाम मजबूत होता है तो मस्जिद कच्ची हो, काम बड़े बड़े होते हैं। कभी कभी हम दारुल उलूम में जाते हैं, नाम होता है फलां फलां, बड़े बड़े उलमाए किराम वहां से निकले हैं। दारुल उलूम में जाते हैं तो छोटा सा कुछ होता है और बस, लेकिन पढ़ाने वाले मजबूत होते हैं तो बड़े बड़े अल्लामा और मुहद्दिसीन वहां से निकलते हैं। आज इमाम अहमद रजा का हर कोई चर्चा कर रहा है। मुझे बताओ, इमाम अहमद रजा कौन से मदरसे में पढ़े थे? अपने बाप, अपने वालिद से पढ़े थे। जब बाप और वालिद में यह खूबी हो, उनके पास तकवा हो, उनके पास इल्म हो, तो उनके पास पढ़ने वाला उनका बच्चा बगैर किसी मदरसे में गए हुए सिर्फ मुफ्ती ही नहीं, मुजद्दिद भी बन जाता है। यही हाल है। हमारे ताजुल शरिया भी नाजरा कहां खत्म किया था? अपनी मां के पास। इनकी मां ने पढ़ाया था। उनके नाना हजरत मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बात देखें। उससे आगे चले जाएं, मुजद्दिद अल्फसानी, जिसने हुकूमत और अकबर को लड़कारा, अकबर के बेटे ये जहांगीर से टक्कर की और इनके दीन अकबरी का खात्मा की, अहले सुन्नत और जमात का मसलक को बुलंद किया, इस्लाम को गलबा अता फरमाया। और मुजद्दिद अल्फसानी कौन से मदरसे में पढ़ने जाते थे? अपने वालिद से पढ़ा। तो बात समझ में आई। लोग गाड़ियों पे खर्चा कर रहे हैं, ड्राइवर पे खर्चा नहीं कर रहे, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर यही होता है। हमने बड़े बड़े दारुल उलूम वो भी देखें, बड़ा बड़ा आलीशान मार्बल, इतनी जगह है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी इमारत है, और इसमें तुम देखो तो वहां के बच्चों को खाना भी नहीं आता, वहां के बच्चों को कुरान पढ़ना भी मखारिज से नहीं आता। हमने बोला ये क्यों मामला है कि मदरसा तो आलीशान है, दारुल उलूम तो जबरदस्त है, क्योंकि सारा दारो मदार ये दीवारों से नहीं होता है, पढ़ाने वालों से होता है। तो जहां पे पढ़ाने वाले अच्छे हो, तो मोरबी में आज यही हो रहा है। बड़े बड़े मदरसे बना लिए, पढ़ाने वाला ऐसा मजबूर आदमी को रखता है कि फिर वो क्या पढ़ाएगा, फिर वो मोबाइल लेकर बैठा होता है। आई बात समझ में? तो इन बातों को आप समझे। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि नए मदरसे बनाओ, इससे पहले जो बंद पड़े हैं पहले उसको चालू कराओ। जो बंद हैं वहां पे आप सोचो, वरना इमारत हर कोई मोहल्ले मोहल्ले बना लोगे क्या फायदा?
اب یہاں پہ دیکھیں اس بات کو کہ یہ صحابہ کرام نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں، پھر قرآن ہم تک پہنچا ہے. اور آج ہمارے پاس وہ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں، سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں، پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں. پڑھ لیا تو سیکھنے کے لیے وقت نہیں، تفسیر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں. وہ سمجھتے نہیں، قرآن میں پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا ہے تو کیا اندر میں ہے وہ نہیں آتا ہے. سنیں یہ کیا معاملہ ہوا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت کو یہ حکم ارشاد فرمایا تو زید بن ثابت کا نظریہ دیکھیں. انہوں نے کہا فواللہ لو کلفونی نقل جبل من جبال ما کان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ مجھے ایک پہاڑوں میں سے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہٹانے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا بھاری نہ پڑتا جنہوں نے مجھے قرآن جمع کرنے کا حکم فرما دیا. اگر مجھے یہ کہتے کہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہٹا لو تو ما اسقل علیہ تو وہ مجھ پر اتنا بھاری نہ پڑتا، وہ مجھے اتنا دشوار نہ لگتا جتنا اگرا اور دشوار اور ہارڈ یہ لگا کہ اللہ کی کتاب کو جمع کرنا. ذمہ داری آ گئی نا، جوابداری آ گئی نا، اتنا بڑا کام. اور پھر ایک آدمی کیسے اس کو کر سکتا ہے جو اللہ کی کتاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس طرح سے ایک جگہ پہ جمع کیے ہوئے تشریف لے گئے، اب وہ مجھے کرنا ہے، میں کیسے کر پاؤں گا؟ اگر اس میں کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی اوپر نیچے ہو گیا، کچھ ودارا گٹارا ہو گیا، کسی بھی طرح کی غلطی ہو گئی تو یہ تو بہت بڑا پورا امت کا سوال ہے، پورا یہ آنے والی نسلوں تک کا سوال ہے. تو فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم لو کلفون نقل جبل من جبال اگر پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ہٹانے کا بھی کہتے تو ما کان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن تو قرآن کو جمع کرنے سے وہ مجھے زیادہ بھاری نہ پڑتا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ فقلت میں نے کہا کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کام تم کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا. اب یہ ابو بکر اور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں. اب کون؟ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے تو ایک ہو گئی. اب ان کو جب کہا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کیف تفعلون شیئا تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا. فلم یزل ابو بکر یراجعونی حتی شرح صدری للذی شرح اللہ لہو صدر ابی بکر و عمر. پھر حضرت ابو بکر سے میری مسلسل اس سلسلے میں بات ہوتی رہی، ایک دوسرے سے بحث ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے اللہ نے ابو بکر اور عمر کے سینے کو کھولا ہوا تھا. فتتبعت اس کے بعد اب آگے کی حدیث سنیں اور میں بات کو پوری کرتا ہوں. فتتبعت پھر اب یہ جمع کرنا شروع کیے تو کیسے جمع کرنے لگے تو وہ کہنے لگے فتتبعت القرآن من العصوب واللخاف وصدور الرجال. پھر لوگ مختلف جگہوں پر، پتوں پر، شاخوں پر، پتھروں پر اور لوگوں کے سینوں سے میں وہ آیتیں اور وہ سورتیں جمع کرنا شروع کیا اور میں ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کرتا اور جو لوگوں کو یاد ہوتی نہ لکھا ہوا ہوتا اس کو پھر لکھتے اور جو کہیں پہ لکھا ہوا ہوتا تو ان کو بھی ایک جگہ پہ جمع کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ حتی وجدت آخر سورۃ التوبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حتی خواتم توبہ لم اجدہ. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. تو یہ آخری آیت تک تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مجھے ملی. لم اجدہ غیرہا واحد عنہ غیرہی. فرماتے ہیں کہ میں یہ جو آیت ہے
ہے صرف ابو خزیمہ انصاری، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک کی گواہی دو کے برابر ٹھہرائی تھی، وہ ان کے پاس سے وہ آیت مبارکہ ملی اور پھر انہوں نے اس کو لکھا، یہ کرتے 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 سب جمع کیا. تو آج جو کتاب ہے وہ تو کتاب نہیں بنی، لیکن وہ سب مختلف پورشن خلاصہ کے ایک ہی جگہ پر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تمام کی تمام آیتیں ایک جگہ پر آ گئی، ایک ہی مختلف، اس میں بھی مختلف تھے، صحیفے بنے ہوئے تھے، ان سب کو بنایا گیا، ان کو پھر مصحف کا نام دیا گیا. وَقَانَتِ الصُّحُفُ، یہ تمام جو صحیفے تھے جو یہ سب ایک جگہ پر وہ کس کے پاس رہے؟ عند ابی بکر حتی توفاہ اللہ. پھر یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے یا چیک کرنا ہے تو ماسٹر کاپی، ایک ہی کاپی تھی، ورنہ سب کو دوسرا سب یاد تھا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا یہاں تک کہ آپ پردہ فرما چکے. اس کے بعد ثم عند عمر حیاتہ، پھر جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں رہے تو پھر یہ کاپی کس کے پاس رہی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. پھر ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر حضرت عمر کے پردہ فرمانے کے بعد یہ کاپی حضرت عمر کی بیٹی اور ام المومنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اب یہاں تو آپ نے سنا کہ جمع کس نے کروایا، حکم کس میں دیا تھا. تو پھر حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع فرمانے والے. حالانکہ یہاں پہ تو ہم نے سنا کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت ابو بکر نے حکم دیا، حضرت زید بن ثابت نے یہ سب کام کیا، تو حضرت عثمان کا نام کہاں سے آیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل سماعت کریں گے اور اس کو دیکھیں کہ کتنی محنت کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز 6000 سے اوپر آیت مبارکہ ہے، ایک آیت سیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اب اتنے کو ایک ساتھ جمع کرنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت ایک ہی شخص سے پاس سے ملی، تو پھر وہ کس کے سینے میں کتنا قرآن یاد ہے وہ سب جمع کرنا. اور اپنے کو جیسے دوسری روایت میں آتا ہے زید بن ثابت ہی فرماتے ہیں ایک سورہ احزاب کی آیت تھی وہ کسی کو یاد نہیں تھی اور مجھے یاد تھا کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے. رسول اللہ نے سے میں نے وہ آیت سنی تھی، سورہ رجال المومنین صدقوا عہد اللہ والی آیت. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت مبارکہ سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کسی کو یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس سے مجھے وہ آیت مبارکہ ملی. پھر مجھے وہ آیت ملی تو پھر میں نے اس کو لکھ کر سورہ احزاب کے ساتھ پوری سورت کے ساتھ وہ لکھ کے رکھا. اب اتنا آسان ہو گیا ہے، اپلیکیشنز آ گئی ہے، وائس آ گئے ہیں، MP3 آ گئی، کبھی بھی کتاب کہیں سے مل سکتی ہے. پڑھانے والے ڈھیر سارے مخارج سے صحیح پڑھانے والا کتنے سارے موجود ہیں، کتنے سارے پڑھا رہے ہیں، اتنا کچھ ہے. اس کے بعد بھی اگر لوگ کہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو کتنی بڑی محرومی اور غفلت ہے. یہ ہمیں جو کرنا ہے کام وہ ہم نہیں کرتے، وہ دوسرا ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.